السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد المعلى شان ماحي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق ورفرفه ومركبه إلى وراء البراء سفره مقام الأحدية مقامه هو كافة للناس أمته أخرجت للناس كتابه بيان للناس هو رسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله لهم على الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، 12 ربیع الاول کے ضمن میں خانقاہ سرور عالم میں جو پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، آج ہی ہماری 4تھی نشست ہے۔ یوں تو سال کے 360 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات اور آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت طیبہ بیان کرنا چاہیے، حق رکھتی ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ، کہ یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول کو اللہ نے مبعوث کیا۔ تو اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر یا نسل انسانیت پر سب سے بڑا کوئی احسان کیا ہے تو بعثت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی لیے 360 سال کے 365 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کی ثنا بیان کرنی چاہیے۔ بالخصوص یہ ماہ ربیع الاول جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس میں امت مسلمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے دلوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے اندر اور تازگی ہو، یعنی ازدیاد باعث ایمان ہو، ان کے ایمان میں اور ترقی ہو۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مسلمانوں کے سامنے، مومنین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تمہید اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نسل انسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو بیان کرنے سے قاصر ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذات کے مظہر بن کر آئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے آپ کی حمد، آپ کی ثنا بیان کرنا انسان کی زبان ان سے قاصر ہے، لیکن جب کبھی بھی مسلمان احسانات وحدت الوجود یعنی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر غور کرتا ہے تو اس کے اندر ایسے ایسے جوہر، ایسے ایسے کمالات اس کے اندر رونما ہوتے ہیں جو 1400 سال پہلے صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جان کر اپنے اندر پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بارہا الخابات سے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یاسین، طٰہٰ والضحیٰ والشمس قمرا منیرا سراجا وہاجا، ایسے متعدد ناموں سے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور الم نشرح لک صدرک، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بے شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تعریف بیان فرما رہا ہے، لیکن وہ 1924 کا، جب آپ تاریخ میں جا کر 1924 کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مبعوث ہونے کی، جس کے آنے کی بشارتیں، پیشن گویاں دنیا کی ہر مذہبی کتاب میں موجود ہیں، ویسے وجود اقدس جو سردار الانبیاء ہے، تمام مخلوق، تمام انبیاء کرام میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1924 میں جو گستاخیاں پیش ہوئی، اگر اہل مومن جو اہل دل ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، تو ویسے دور میں جب 1924 میں رنگیلا رسول جیسی نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے اوپر گند اچھالنے کی نیت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے اس کو لوگوں کو بدنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی یہ ان کی سازشیں تھی، ویسے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام موجود تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے وجود کو بھیجے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرے گا اور مسلمانوں کو اپنی حقیقت سے آشنا کرے گا۔ تو وہ 1924 میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخیاں ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت کے مطابق جب کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یا دین کے اندر کوئی زوال آتا ہے یا مسلمان اپنے فرض منصبی سے جب ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها کے مطابق ایک مجدد کو، ایک ریفارمر کو اللہ تعالیٰ 100 سال کے سرے پر کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی ربوبیت کریں اور ان کو اپنا کھویا ہوا مقام یاد دلائیں۔ لیکن 1924 کا جو معاملہ ہے 1300 سال مکمل ہو چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک وجود کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی تھی، یخرج رجل من امتی یقول بمنتی ینزل اللہ له قطرا من السماء، کہ اللہ تعالیٰ میرے آل سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو میرے احسانات کو دنیا پر بیان کرے گا اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے بارش نازل کرے گا۔ تو وہ وجود اقدس جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بے شمار احادیث آپ نے پیش کیے، وہ اپنے وقت مقررہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بیان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہندوستان کی سرزمین پر قائم کرنے کے لیے بشارتوں کی بنا پر آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کا نام حضرت مولانا سید صدیق حسین دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس سر عزیز ہے، ویسے ٹائم پر جب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو آپ نے تمام کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گند اچھال رہے تھے، نعوذ باللہ آپ کے وجود کو لوگوں کے سامنے غلط انداز سے پیش کر رہے تھے، تو ویسے ٹائم پر آپ نے تمام لوگوں کا دندان شکن جواب دیا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ نے درود شان لکھا ہے، جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو انسان کا دل اس چیز سے کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ نے بیان کیا ہے، وہ 1400 سال کے بعد حضرت قبلہ کے وجود سے، یعنی حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ قدس العزیز نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ تاریخ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، بے شک آپ کے اخلاق تمام انسانوں سے اعلیٰ و بالا ہیں، یہ چیز پیش کر رہے تھے، لیکن جب آپ احادیث کی بنا پر اس سرزمین پر، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر آپ کھڑے ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے جو احسانات دنیا کے سامنے پیش کی ہے، جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو انسان کی عقل حیران ہے اس چیز پر۔ آپ جو درود شان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں جو لکھ رہے ہیں، جو اور یہ بالکل قرآن کریم کے مطابق ہے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعریف بیان کیا ہے، یہ بالکل اس سے عین مطابق آپ نے اس کو مرتب کیا ہے۔ جس کے پہلے الفاظ یہ ہیں، اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و مولانا محمد المعلی شان، ہم درود بھیجتے ہیں ہمارے سردار و ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلی شان، اعلیٰ شان والے، ماحی البطلان، بتوں کو توڑنے والے، حاشر الانسان، یعنی تمام انسانوں کا حشر کرنے والے۔ یہ تمام القابات، ماحی البطلان، حاشر الانسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس کے 5 آپ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ماحی البطلان کا لقب سے نوازا ہے، حاشر الانسان کے لقب سے مجھے نوازا ہے، اور اللہ نے مجھے عاقب کہا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفاتی نام بیان کرتے ہیں جو آپ تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ درود شان میں وہ بیان فرما رہے ہیں، معلی شان، یعنی آپ کی جو شان ہے وہ انتہائی اعلیٰ و بالا ہے۔ ماحی البطلان، ماحی البطلان کس کو کہتے ہیں؟ ماحی البطلان یعنی بت شکن، بتوں کو توڑنے والا۔ جب آپ ہندوستان کے مذہبی کتابوں پر غور کریں گے تو ان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام آیا ہے، وہ اس طریقے سے، وشنو یشسوتم دیوم دشٹ دراچار مردنم سمتی پرمانندم کلکی وندے جگت گرو۔ ماحی البطلان کا جو سنسکرت میں جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے، جو ترجمہ ہوتا ہے، وہ کلکی اوتار ہوتا ہے، جس کے معنی بتوں کو توڑنے والا۔ ماحی البطلان، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے حد محبت کرتے تھے وہ آپ سے مخالفت کرنا شروع کر دیے۔ آپ 13 سال مکے کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، تمام تر تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس ایک خدائے واحد کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور جب آپ نے 10 سال مدینے میں، جب آپ نے ہجرت کی اور 10 سال مدینے میں آپ نے گزارا، اور اس کے بعد جو فتح مکہ کا جو واقعہ جو رونما ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی بشارت دے دیا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبین، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے۔ تو اس بشارت کے بنا پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں، تو جب خانہ کعبہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ میں جو 360 تقریباً جو بت موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کا خلا خما کیا، ان تمام، یعنی خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو اس نجاست سے پاک کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ چکا ہے اور باطل مغلوب ہو چکا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کی بنا پر جب تمام بتوں کا وہاں سے صفایا کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماحی البطلان قرار دیا۔ یہ تو ظاہرہ بت ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹرکچر سے، جو اسکلپچر سے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ لیکن ایک بت وہ جو انسان کو ظاہرہ نظر نہیں آتا، لیکن جو اس کے دلوں میں جو بت بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہرہ بت سے خطرناک ہوتا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے بھی کہا، یہ مال و دولت، یہ رشتہ وہ پیبند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ،
بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یعنی انسان کے محبت، یعنی انسان کے دل میں، انسان کے قلب میں جو محبت ہے، یعنی مال کی محبت ہے، اس کی اولاد کی محبت ہے، جو وطن کی محبت ہے، اس کو علامہ اقبال نے بت کہا ہے۔ یہ جو بت ہے یہ ظاہرہ بت سے خطرناک ہے، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دلوں میں سے ان بتوں کو بھی آپ نے پاک کیا، اسی لیے آپ ماہی البطلان ہیں۔ صحابہ اکرام جو اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں بیان فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل صحابہ اکرام، یعنی جو عرب کی جو سرزمین کے جو لوگ تھے، وہ کھلی گمراہی میں تھے، ان کے قلوب میں بتوں کی محبت، یعنی دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ان کے دلوں کو منور کیا۔ اس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نور سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور عطا کیا، وہ نور سے صحابہ اکرام کے قلوب کو آپ نے منور کیا، اسی لیے اللہ نے آپ کو ماہی البطلان کے القاب سے نوازا ہے۔ یہاں کی جو مذہبی کتابوں میں بھی اس چیز کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور جو حاشر الانسان، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک القاب پر، ایک ایک لقب پر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو القاب صرف ایسے ہی نہیں عطا کر دیا، بلکہ آپ نے اس چیز کو پریکٹیکل، یعنی عملی نمونے کے طور پہ آپ نے اس چیز کو پیش کیا۔ اب آپ حاشر الانسان کس طرح ہیں؟ حاشر الانسان یعنی تمام انسانوں کو جمع کرنے والے۔ اب آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں مبعوث ہوئے لوگوں کی ہدایت اور ربوبیت کے لیے، لیکن وہ تمام انبیاء اکرام ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک خطے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا سکے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے مذہب عیسائیت میں کالوں کا چرچ الگ ہوتا ہے، گوروں کا چرچ الگ ہوتا ہے۔ جو گورے ہیں وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں کالے سے، اور یہاں جب ہندوستان کی ہم مذہبی قوموں پر جب غور کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جو ان کے اندر کاسٹ سسٹم جو ہے، ان کے اندر برہمن، چھتری، ویش، شودر، یعنی جو برہمن ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، چھتری جو واریر ہے وہ اس کے بعد، اس طریقے سے انہوں نے کاسٹ سسٹم بنایا ہے، یعنی لوگوں کو بانٹ دیا ہے، لوگوں کے اندر امتیاز کر دیا ہے، ان کے اندر ریسزم یعنی لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر دیا ہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کسی کالے، آپ کسی گورے کے لیے نہیں، بلکہ آپ تمام نسل انسانیت کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے ان امتیازات کو لوگوں کے درمیان سے ختم کر دیا۔ جب آپ نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا، جب آپ نے بیان فرمایا ہے کوئی کالا گورے پر فوقیت نہیں رکھتا اور کوئی گورا کالے پر فوقیت نہیں رکھتا، تم میں بڑا وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں متقی ہیں، جو تم میں پرہیزگار ہیں، وہی تم میں بزرگ ہے، وہی تم میں اکرم ہے، وہی تم میں اعلیٰ ہے، وہی تم میں برتر ہے۔ یعنی جو انسان متقی ہے وہ انسان تمام انسانوں میں بڑا ہے، کوئی کالا ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی گورا ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، یہ تو آب و ہوا کی وجہ سے، یعنی انسان جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اس علاقے کی وجہ سے اس کے اندر وہ رنگ، وہ روپ اس کے اندر وہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسانیت کے اندر جو امتیازات تھے آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کا عملی نمونہ جب ہم آج دیکھتے ہیں، آج دنیا حیران ہے اس نمونے کو دیکھ کر، جب حج کا موقع آتا ہے، دنیا سے ہر کونے سے، ہر قبیلے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ایک ہی لباس ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں، کسی کا عالی شان لباس اور کسی کا ادنیٰ لباس، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تمام سفید لباس میں کھڑے ہیں اور تمام اللہ تعالیٰ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جب حضور میں آتے ہیں اس میں کون امیر ہے کون غریب ہے آپ نہیں پہچان سکتے، اس میں کئی قبیلے کے، کئی رنگ و نسل کے لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، یعنی جو آپ کو حاشر الانسان جو آپ کو لقب عطا کیا ہے، وہ آپ نے اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح آپ نے تمام نسل انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا،
مرکز پر آپ نے ایک مرکز پر لا کھڑا کیا جس میں کوئی انسان کے اندر برتری باقی نہیں، یعنی جو عصبیت کا گھمنڈ تھا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاشر الانسان کہا ہے، رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ہر نبی لوگوں کی رہنمائی ان کی ہدایت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین کا جو خاص وصف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو صفت یہ بیان فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ انبیاء کی 107ویں آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس لقب سے نہیں پکارا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے صفت سے آپ کو یہ لقب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے۔ وہ اسی لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی زندگی پر، جب آپ کی سیرت طیبہ، جب آپ کے اسوہ حسنہ کو جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کے اوپر رحم کا معاملہ کیا۔ وہ طائف کا مشہور واقعہ جو ہم تمام کو اس کا علم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران طائف کو جب اسلام کی تبلیغ پیش کرنے کی نیت سے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں ابو لہب جو آپ کا چچا ہے رشتے میں، وہاں شریف نوجوانوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کرواتا ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرین مبارک خون سے تر ہو جاتے ہیں، آپ غش کھا کر گر جاتے ہیں۔ تو ویسے ٹائم پر جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام جس وجود اقدس کے آنے کے بارے میں اپنی امت سے کہتے رہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ نبی آئے گا، اور وہ نبی کسی قوم و زماں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تمام نسل انسانیت کے لیے ہوگا، اور وہ خاتم النبیین ہوگا۔ یہ پیغام کو پہنچانے کے لیے جو 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسے وجود اقدس کو جب لوگوں نے مار کر سنگ باری سے آپ کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک میں خون منجمد ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ کہ وہاں کی بستی کو تباہ کر دو، اور اس سے پہلے تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ جب فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ دو پہاڑوں کے درمیان رہنے والی بستی کو ملا کر آپس میں ریزہ ریزہ کر دیں گے، ان کو پیس ڈالیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفت رحمت للعالمین کا یہاں اظہار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ ہلاک ہو گئے، میں انہیں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے کر آئے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت آپ نے اپنے وجود سے پیش کیا، اور حتیٰ کہ آپ نے صرف انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں پیش کیا بلکہ آپ نے تمام مخلوقات پر رحمت کا معاملہ پیش کیا، حتیٰ کہ انسان سے ہٹ کر جو دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، مویشی ہیں، جو انسان اپنے استعمال کے لیے ان کو یوز کرتا ہے، جس طرح کہ گائے ہیں، بکری ہے، اونٹ وغیرہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا ہے کہ جب آپ جانور کو اتنا ہی استعمال کرو، جانور کو اتنا ہی یوز کرو جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ مت ڈالو۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آپ نسل انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ آپ تمام مخلوقات عالم جو انسان سے ہٹ کر جو دیگر مخلوقات ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے رحمت کا معاملہ پیش کرنے کے لیے تاکید فرمائی ہے، اور خود آپ نے اپنے وجود سے اس چیز کو پیش کر کے بتایا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام، تمام رسول جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، آپ ان تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ اگر صرف ہم یہ زبان سے کہہ دیں، اگر جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے تو اس کے پروف کے لیے، اس کے پروف کی توضیح کے لیے آپ کو اس کے باتیں اس کے تعلق سے بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ، یہ لا کس طرح صحیح ہے، کس طرح یہ ثابت ہے، آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء والمرسلین کے لقب سے جب آپ کو نوازا ہے، یعنی تمام آپ انبیاء کرام اور رسول، چونکہ یہ حضرت قبلہ نے جو ٹرم استعمال کیا ہے سید الانبیاء والمرسلین، یعنی آپ
انبیاء کرام اور تمام مرسلین کے سردار ہیں، چونکہ عموماً امت مسلمہ کے علماؤں میں یہ تفرقہ پایا جاتا ہے، یہ اختلاف ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول سے بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی نبی کا مقام کو الگ بتایا ہے اور رسول کو الگ بتایا ہے۔ کوئی رسول نبی نہیں ہو سکتا لیکن رسول نبی ہوتا ہے، اس طریقے سے ان لوگوں نے اس کو پیش کیا۔ تو حضرت قبلہ نے کسی چیز بھی یعنی کوئی بھی چیز اس میں مستثنیٰ رہ جائے، کوئی چیز اس میں بچ نہ جائے، کوئی چیز اس میں باقی نہ رہ جائے، کوئی نبی اس چیز سے نہ چھٹ جائے، اس وجہ سے آپ نے سید الانبیاء والمرسلین کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، آپ تمام کے سردار ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سورہ صف میں بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے یہود، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ ایک مقید یعنی ایک مخصوص قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ سردار الانبیاء سردار المرسلین ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس میں آپ کسی ایک خطے کسی ایک قوم کے لیے آپ منتخب نہیں ہوئے، بلکہ آپ تمام روئے زمین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ اپنے صفت ربوبیت کا اظہار کرتا ہے تو رب العالم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ رب العالمین فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کامل ذات کے مظہر ہیں، اسی لیے آپ کے تعلق سے اللہ بیان فرماتا ہے بما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بلکہ آپ کسی ایک عالم کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ تمام جہانوں کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین، سراج الاولین والآخرین۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں قمرا منیرا، سراجا وہاجا، اس طریقے کے القابات سے اللہ تعالیٰ نے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، سراج الاولین والآخرین۔ اگر اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم سورہ جمعہ کی آیت لیں تو انسان کے ذہن کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کا ذکر کر رہا ہے، اور ان تمام یعنی آخرین، اولین اور آخرین دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی مزکی کا ذکر کر رہا ہے، یعنی جو تزکیہ کرنے والے ہوں گے، جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہوں گے، وہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود ہوگا۔ یعنی اولین کی جماعت کو آپ ہی ربوبیت کریں گے اور آخرین کی جماعت کو آپ ہی ربوبیت کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر طور پہ آپ اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، جو آپ کا جسم مبارک ہے وہ مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کس طریقے سے بیان فرما رہا ہے کہ آپ اولین اور آخرین کے سورج ہیں۔ سراج کہتے ہیں یعنی سورج سے ہے، یعنی سورج کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو روشنی عطا کرتا ہے، جس سے جب انسان کو جب روشنی ملتی ہے تو انسان کے سامنے سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور انسان کو تمام چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو آپ اولین و آخرین کے سردار ہیں، وہ کس طریقے سے ہیں؟ گو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1400 سال پہلے آپ پردہ فرما گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سورج ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سورج بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جس طرح ایک سورج آنے کے بعد دوسرے سورج آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آخرین یعنی آخرین کا بھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عامل بتایا ہے، یعنی ان کی ربوبیت کرنے والے جو ان کے مزکی ہوں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ وہ اس طریقے سے ہوں گے کہ آپ ہی کی امت میں یعنی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں
وہ سورج سے یعنی جو روحانی سورج ہے جو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اس سورج سے روشنی لے کر اپنے اندر وہ نور پیدا کریں گے، پھر مسلمانوں کی ربوبیت کریں گے، آخرین کی جماعت کی ربوبیت کریں گے، جس کو آپ فنافی رسول کہتے ہیں۔ فنافی رسول اس کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش عمل پر یعنی آپ نے جو زندگی گزاری ہے اس کے اوپر مکمل طریقے سے اپنی زندگی گزار دینا، اس کو فنافی رسول کہتے ہیں۔ یعنی اولیاء کرام کو اسی لیے فنافی رسول کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام اپنی تمام تر زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے نقش قدم پر انہوں نے گزارا ہے، اسی لیے ان کو فنافی رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن 1300 سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ وہ دن ہے، وہ کون سے ایام ہیں؟ وہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یعنی وہ دور کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بار بار لوٹاتا ہے۔ جب 1300 سال کے بعد جب مسلمانوں کے اوپر روحانیت کی خیر سالی آئی، یعنی جب مسلمانوں کے دلوں میں سے ایمان چلا گیا، ان کے دلوں میں سے ایمان فرو ہو گیا، ان کے اوپر قیامت برپا ہو گئی۔ یعنی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ مومنوں یعنی مسلمانوں کے قلوب میں سے ایمان کا فرو ہو جانا، ایمان کا چلا ہو جانا ان کے اوپر قیامت برپا ہونے کا ثبوت ہے۔ ویسے ٹائم پر جب مسلمانوں کے دلوں میں سے ایمان جا چکا تھا اور کفار مسلمانوں پر غالب ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے، جس کا نمونہ آج بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو جب کاٹا جا رہا تھا 1300 سال کے بعد وہ کامل فنافی رسول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنا پر اپنی ساری زندگی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش عمل پر گزار دی، اسی لیے آپ کامل فنافی رسول گردانے گئے ہیں۔ اکثر جب یہ کامل فنافی رسول کہا جاتا ہے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بعثت ثانی کہتے ہیں یہ لوگ، جو دیندار انجمن کے تعلق سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ دیندار انجمن والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی پر یقین کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ جو عامل ہوگا، جو مزکی ہوگا، اولین و آخرین کا ایک ہی ہوگا، تو یہ ضروری ہے کہ امت مسلمہ میں سے کوئی ایک ایسا وجود ہو جس کو دیکھنے پر امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے۔ اسی لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ دیکھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے۔ آپ کا جو حلیہ مبارک تھا، آپ کا جو لباس زیبتن کرنے کا انداز تھا، آپ کا جو شملہ بننے کا جو انداز تھا وہ عین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ جب آپ وصال فرماتے ہیں، آپ کی نعش مبارک کے قریب آپ ٹھہر کر فرماتے ہیں کہ یقیناً آج تک ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آج ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ میں ہر 1300 سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہر 1300 سال کے بعد امت مسلمہ میں سے ایک وجود کھڑا ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزارتا ہے اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ تو وہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت قبلہ سے یعنی مرشد و مولائی حضرت مولانا سید صدیق دیندار چند بخش صاحب سے لیا، تو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بعثت ثانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بعثت ثانی کا دعویٰ نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو خادم خاتم النبیین فرمایا ہے، باضابطہ آپ نے اس نام سے ایک کتاب کو آپ نے مرتب فرمایا ہے جس میں یہ لوگوں کے یہ جو فرو ہیں، یہ ان کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے ایک کتاب کو مرقوم کیا ہے جس کا نام خادم خاتم النبیین ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعثت ثانی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ دیکھیے یعنی آپ نے اپنے آپ کو خادم النبیین بیان فرمایا، یعنی میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا خادم ہوں۔ جب یہ فنافی رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمان تعجب ہوتے ہیں، برخلاف عیسائیوں نے جو دجال نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسا فتنہ ڈال دیا ہے کہ مسلمان اس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ایک
مخصوص قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ان کو یقین ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراجم منیرہ خمرم منیرہ بن کر لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، آپ کے اندر کوئی وجود یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو حاصل کر کر، آپ کے نقش قدم پر عمل کر کر جب آپ میں فنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فنا فی رسول کہتا ہے، تو یہ لفظ سن کر یہ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ ان کی قباحت نہیں ہے، یہ ان کے اندر دجال نے ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ فتنہ ڈال دیا ہے کہ یہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام سے ناآشنا رہیں۔ یعنی جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانیں گے تو ان کو یقیناً اپنی ذات کا بھی ان کو علم ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمارا کیا مقام عطا کیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تمام انبیاء اکرام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام، گواہ کے ایک معنی شہید کے ایک معنی آتے ہیں گواہ، اور ایک معنی آتے ہیں امیر، سردار کے معنی آتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام پر سردار بنا کر کھڑا کیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تمام اقوام عالم پر سردار ہے۔ جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام، بس اسی طرح یہ امت ہے امام الاقوام۔ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا ہو کر جب کوئی وجود کھڑا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 1300 سال پہلے آپ نے جو کام کیا اس کام کی طرف جب بلاتے ہیں تو لوگ اس پر حیران شجر ہوتے ہیں اور اس سے اختلاف کرتے ہیں اور ان سے اختلاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے دشمنی پر اتر آتے ہیں، ان کے قتل کے منصوبے کرتے ہیں۔ یہ ان کی کم عقلی ہے کہ آج مسلمان کو ضرورت ہے، لیکن آج جو مسلمان، چونکہ آج مسلمان جو پسماندگی کی حالت میں ہیں، آج مسلمانوں کی گردنوں پر تلواریں لٹک رہی ہیں، چونکہ اہل بصیرت جو مفکر لوگ ہیں یہ اس بات سے بے خبر نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ عنقریب ایسے ہی حالات جو آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں عنقریب مسلمانوں پر بھی یا ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی پیش آنے والے ہیں۔ چونکہ حضرت قبلہ فرماتے ہیں آپ کہ گویا یہاں کی جو قوم ہے وہ اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں سے دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، گویا انہوں نے اپنے ذہنوں میں مسلمانوں کی جنازہ نمازہ پڑھ چکے ہیں، یہ لوگ گویا صرف قبر میں اتارنا باقی ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں قباحت ہے۔ لیکن آج مسلمان اپنے فروعی مسائل میں کھڑا ہوا ہے۔ آج مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر غالب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے یہاں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے نسلوں کو بچانا چاہتا ہے، اگر اسلام کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر آنا پڑتا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو آپ نے ایک جماعت کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، وہ آخرین کی جو جماعت ہوگی وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگی۔ اس کو قرآن کریم بارہا متعدد آیتوں میں قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ بے شک یقیناً وہی لوگ غالب ہونے والے ہیں، وہی لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہیں۔ آج 72 مسلمانوں کی فرقے ہیں، لیکن ہر فرقہ دوسرے فرقے والے کو کفر کا فتویٰ دیتا ہے۔ واحد یہ جماعت ہے، واحد خانقاہ سرور عالم جو 100 سال ہو چکے ہیں قائم ہو کر، آج سے ہمارے یہاں سے کوئی دارالفتویٰ نہیں نکلا۔ ہم کسی کلمہ کو مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ حضرت قبلہ نے یہ تعلیمات ہم کو دی ہیں کہ ہم ہر فرقے کے بزرگ کے دل سے احترام کرتے ہیں، اور ہمارا کام مسلمانوں کے اندر ولولہ تبلیغ پیدا کرنا ہے اور شان رسول اللہ ان کے اندر پیش کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر مقام مسلم یعنی ان کا مقام کیا ہے ان کو یاد دلانا ہے۔ یہ چیز جماعت دیندار انجمن خانقاہ سرور عالم اس کام کو لے کر کھڑی ہے۔ آپ ساری دنیا میں دیکھیے یہ کام کوئی نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو منتخب کیا ہے۔ آج سے 100 سال سے یہ جماعت کھڑی ہے اور کام کر رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گویا آپ جس جماعت کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ جماعت آج بھی ان تمام چیزوں پر اعلیٰ حال باقی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لباس کو جب آپ غیروں میں جاتے اور زیبتن فرماتے تو ویسے لباس کو اپنی زندگیوں کو وقف کر کر وہ لباس جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ساری زندگی میں آپ نے زیبتن فرمایا، وہ لباس کو مستقل طور پر یعنی پرماننٹلی
اپنے وجودوں پر زیبتن کرتے ہیں اور اسلام کے لیے وقف ہو جاتے ہیں اور غیروں کے ان کے مٹھوں مندروں ان کے گرجا گھروں میں جاتے ہیں اور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پیش کرتے ہیں کہ جو موعودہ وقت جو موعودہ وجود تمہاری کتابوں میں جس کے آنے کا ذکر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کل کیا اوتار، وہ فار خلید، وہ میتریا، وہ آ چکا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، وہ حکمت، وہ دانائی سے ان کو اسلام کے قریب لا رہے ہیں اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، ان کو کسی کا خوف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے شمار اوصاف قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اس کی سورہ مائدہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب من یرتد منکم ان یاتیا، یعنی مسلمانوں پر جب یا ایھا الذین آمنوا ان یرتد منکم من دین اللہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، یعنی مسلمان جب مرتد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر آئے گا، وہ مسلمانوں سے محبت کریں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ لومۃ لائم آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وہ کسی کے ملامت کرنے والوں سے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیے، آج جو یہ جماعت یہ کام لے کر کھڑی ہے، یعنی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو مسجدوں سے نکالتے ہیں، ان کو لوگ مارتے ہیں بازاروں میں، پاپا زنجیر کرتے ہیں۔ وہ وجود اقدس جس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ میری اولاد سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، ویسے وجود اقدس کو 40 جیل 84 حوالات بھگتنا پڑا فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کو ادیان عالم پر غالب کرنے کے لیے۔ لیکن آج مسلمان اس چیز سے ناشنا ہیں اور وہ اس جماعت کی مخالفت کر رہی ہیں۔ یہ جماعت کا کوئی مفاد نہیں ہے، اسی لیے یہ جماعت کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ جب اس جماعت کے لیے کوئی مبلغ بنتا ہے، اپنی زندگی وقف کرتا ہے تو اس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، یعنی وہ توکل علی اللہ، جس طرح ایک پرندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر جب وہ رات کو آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا آتا ہے، یعنی وہ غذا کی فکر نہیں کرتا، اسی طرح ایک مومن بندے کی مثال ہوتی ہے، کمثل المؤمنین کمثل الطیر، المؤمنین کمثل الطیر، یعنی جو مومن کی مثال ہوتی ہے وہ آزاد پرندے کی مثال ہوتی ہے۔ اس طریقے کے اس نمونے کو جو صحابہ اکرام نے 1400 سال پہلے اپنایا تھا، وہی کام کو وہی سنت کو یہ جماعت آج ادا کر رہی ہے اور یہ مبلغین اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آج مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو یہ جماعت، یہ ادارہ واحد مسلمانوں کے لیے سہارا ہے۔ یہ مسلمان اس منشے پر جو جماعت دیندار انجمن، جو خانقاہ سرور عالم، جو منشے کو، جو عزم کو لے کر اٹھی ہے، اگر تمام مسلمان اس عزم پر آ جائیں گے تو عنقریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، جو قرن اولیٰ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیوں سے نوازا تھا، وہ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج الاولین والآخرین ہے۔ آپ صرف صحابہ اکرام کی ربوبیت کر کر اس دنیا سے نہیں چلے گئے، لیکن آپ نے جو تعلیمات، جو قرآن کریم مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہزارہاں اولیاء اللہ مسلمانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ گویا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ اپنے وجود سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جو ڈیوٹی عطا کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت نکالی گئی ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور تمام جہانوں کے لیے آپ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ظاہرہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف عرب کے علاقے میں اور عرب کے اطراف جو ممالک تھے آپ نے وہیں تبلیغ کی، وہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے علاوہ جو امریکہ ہے، عراق ہے، ایران ہے، ہندوستان ہے، یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت نہیں کیے، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آ کر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہا ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ انسان اس کو کس طرح سمجھے؟ وہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس میں رکھا ہے کہ وہ آپ کے امت کے ذریعے سے جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ آپ نے اس کو مکمل کر دیا۔ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرماتے ہیں کہ آپ لوگ گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو تو نے مجھے ڈیوٹی عطا کی تھی، جو کام تو نے مجھے عطا کیا تھا، میں نے آج اس کو مکمل کر دیا۔ وہ کام کیا ہے؟
وہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو تزکیہ کیا، صحابہ اکرام کے دلوں میں کتاب و حکمت کی جو باتیں آپ نے سکھائی ہیں، وہ صحابہ اکرام ساری دنیا میں پھیل گئے۔ گویا وہ صحابہ اکرام کا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کرنا ہے۔ وہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینوں کی طرح، آپ ہر صحابی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح 1300 سال کے بعد، ہر 100 سال میں، بالخصوص 1300 سال کے بعد، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی اس آیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کی امت سے ایک وجود کھڑا ہوتا ہے جو عین سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے لاہ عمل پر ایک جماعت کو بناتا ہے، اور وہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج الاولین والآخرین ہیں، آخرین کی ربوبیت کرنے والے بھی آپ ہی اس طرح سے ہیں۔ حزبہ حزب اللہ، گو کہ وقت بہت کم ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و تمہید ہے وہ انسان کی زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگر یہ 12 ربیع الاول کا یہ ایک مہینہ ہے یا 12 دن ہے، اگر 365 سال کے 365 دن بھی انسان اگر مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کے احسانات کو بیان کرتا جائے تو انسان کی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ حتیٰ انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حزبہ حزب اللہ، حزبہ حزب اللہ یعنی آپ کی جو جماعت ہے وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ایک ایک حضرت قبلہ نے جو ایک ایک جملہ، ایک ایک جو لائن نشاد آپ نے درود شام میں بیان فرمائی ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کو اللہ تعالیٰ حزبہ حزب اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے وہ اللہ کی جماعت ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے؟ جب صحابہ اکرام جنگ بدر میں جب لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ جب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلے بات بیان فرما رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو تیر پھینکا یا آپ نے جو ریت پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا۔ جب صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کی جماعت کہہ رہا ہے، فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جب اے صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یہاں پر، جب تم ان کو قتل کرتے ہو تم نہیں قتل کرتے بلکہ میں قتل کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی جماعت کو اللہ کی جماعت نہیں قرار دیا، کیونکہ انبیاء اکرام جو آئے تھے لوگوں کو ایک سیدھی راہ دکھائے، لیکن رنگ میں رنگین کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ انبیاء اکرام اپنے حوارین کو، اپنے صحابہ کو ہم خیال تک نہیں کر سکے، لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رنگ میں رنگین کیا۔ جب کبھی بھی کوئی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو بیان فرماتے، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد کون ہے؟ گویا تمام صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی امتیاز نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ربوبیت کی، اس طریقے سے صحابہ اکرام کو اپنے رنگ میں رنگین کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جماعت کو اللہ کی جماعت کہا۔ دینہ دین اللہ، یعنی آپ کا جو دین ہے وہ اللہ کا دین ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کلام نازل کیا تھا، جو صحیفہ نازل کیا تھا، وہ ایک ایک شاق کی صورت میں تھا، یعنی وہ منتشر تھا، وہ متحد نہیں تھا، یعنی وہ کامل نہیں تھا، وہ اکمل نہیں تھا، وہ بکھرا ہوا تھا، یعنی وہ ایک چیدہ جس طرح ایک شاخ ہے، ایک جھاڑ کی شاخ ہے، وہ ہر سمت میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ایک شاخ دوسری شاخ سے جدا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تمام انبیاء کرام کی تعلیمیں ایک ایک قوم اور ایک ایک قبیلے کے لیے تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ جھاڑ کے ایک شاخ کو یا پتے کو جھاڑ کا سردار نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں نہیں ہیں، لیکن جب آپ جھاڑ کا جب پھل آتا ہے، یعنی آخر میں تمام جھاڑ کا سردار بن کر ظاہر ہوتا ہے، یعنی تمام جتنے بھی جھاڑ کے ایسنس ہے، جھاڑ کے جتنے بھی خصوصیات ہے وہ اپنے اندر لیا ہوتا ہے۔ جب پھل انسان کو حاصل ہو جائے اس کے بعد وہ پیڑ کو، درخت کو کاٹ دے، اس کو جلا دے، لیکن وہ پیڑ وہ اس کے تمام خوبیاں اس پھل میں موجود ہوتی ہیں، بیج کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس طریقے سے آپ کسی ایک شاخ کو اس کا سردار نہیں کہہ سکتے، اسی طرح کسی نبی کے دین کو آپ اللہ کا دین نہیں کہہ سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ آپ کا جو دین ہے وہ جامع اور اکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے دین کو کہا ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام کہا ہے،
کہ بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ، یعنی آپ کا جو قبلہ ہے وہ اللہ کا قبلہ ہے۔ اگر اس کے اوپر چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں پھر کل اس چیز کی انشاءاللہ تشریح کروں گا۔ قبلتہ بیت اللہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے اب ہم دیکھیں گے، جتنی بھی قومیں ہیں ان کا قبلہ الگ الگ ہے، اور جس طریقے سے جو یہود و نصارہ بنی اسرائیل ہے وہ مشرقی طرف ہو کر عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ آپ نے بنایا ہے وہ تمام جتنی بھی روئے زمین ہے اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے، یعنی تمام زمین کا وہ مرکز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسانیت کے لیے آپ ہدایت کا مرکز ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا قبلہ رکھا ہے وہ تمام زمین روئے زمین کا جغرافیکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے وہ تمام روئے زمین کا سینٹر آف گریوٹی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبلے کو، یعنی جو جس طرف رخ کر مسلمان عبادت کرتے ہیں اس کو اللہ کا قبلہ بیان فرما رہا ہے۔ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے تخلق باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو، کہ انسان کی آنکھیں اس چیز سے قاصر ہے، وہ غیر مرئی کو نہیں دیکھ سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں کو نظر آنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کس طریقے سے اختیار کرے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو دیکھ کر اللہ کے اخلاق اختیار کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور دوسری جگہ بھی بیان فرماتے ہیں، آگے آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے مگر وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وہی کرتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔